کچھ لوگ کہتے ہیں کہ براہ راست تلق ہونا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فقراء کے ذریعے ہونا چاہیے، تو آپ لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے براہ راست تلق کی تو اجازت نہیں ہے، یہ تو بنا ہے کہ توحید، خالی توحید اور مفرد توحید، یہ تو میں کسان کی بات نہیں کر رہا، پر گرو نانک کی وہ توحید ہے۔ اب گرو نانک کا تعلق اللہ سے ہو سکتا ہے، ہو کسی ہندو سادھو کا ہو سکتا ہے، ہو کسی اور مت کا، بدھ مت کا ہو سکتا ہے، وہ اللہ تعالی کے تعلقات اپنی مخلوقات سے قائم ہی رہتا ہے، اس لیے وہ شعبہ جو ہے نا وہ الگ ہے۔ اللہ سے براہ راست تعلقات سے گریز ہی رکھو۔ اس بات اللہ سے تعلقات جو مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ہم تعلقات جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رکھنا چاہیے۔ اللہ سے وہ تعلق ہی ہے، باقی بھی تعلقات ہے، باقی تو ہر چیز کی تعلق ہے، اب وہ راستہ صحیح ہے جہاں سے راستہ شروع ہوتا ہے شریعت کا، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تعلق ہے، خالی لا الہ الا اللہ تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے اس بات کو بڑا یاد رکھنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا یہ تعلق نہیں ہمارا تعلق کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کے ساتھ، تو یہ تعلق کا نسبت ہے، شریعت کا تعلق ہے۔ آگے وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں فقراء کے ذریعے ہونا چاہیے، وہ سوال وہی ہے کہ شریعت اور طریقت کے کیا فائدہ؟ تو تعلق کی نسبت اللہ اگر منزل ہو تب بھی سند جو ہے یہ کہیں نہ کہیں سے لے کے چلنا چاہیے، کیونکہ وہ اتنی منسٹی ہے اللہ کہ سمجھ نہیں آتی بات، کہ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ غلطی ہو جائے، بھول دو۔ اس لیے وہ راستہ سیرا ہے، وہ گراہ کا راستہ، علماء کا راستہ بھی خطرناک نہیں ہے، صحیح ہے، اس میں ذرا محنت کی بات ہے، دقت کی بات ہے وہ بھی بات۔ فقراء کا راستہ ذرا کم محنت کی بات ہے، غریب لوگوں کے لیے بات ہے، بیچارے جو عمل سے کام ہوتے ہیں، محروم ہوتے ہیں، کمزوریوں والے ہیں، معافیوں والے ہیں، روتے ہنستے چلتے جاتے ہیں، یا اللہ بس تیری مہربانی، اس طرح کے ان لوگوں کا راستہ ہے فقراء۔ تو سیف راستہ فقراء والا ہی ہے، صحیح راستہ بھی یہی ہے۔ فقراء کا مطلب ہے کہ عبادت بالمحبت، اور محبت کی انتہا جو ہے محبت مصطفیٰ سے، یہ راستہ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھا راستہ ہے، صحیح راستہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے براہ راست کوئی خوشن نہ بنا لینا، پھر کوئی نیا مذہب ایجاد ہو جائے گا اور دقت بڑھ جائے گی۔ اللہ سے کسی کے حوالے کے ذریعے راستہ بناؤ۔ یہ پیغمبروں والا کیا کام ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ پیغمبر کا تعلق ہوتا ہے براہ راست اللہ سے، اور امتیوں کا تعلق جو ہوتا ہے پیغمبر کے ذریعے ہوتا ہے۔ اگر کوئی امتی بھی ایک ہے کہ میرے اللہ نے مجھے یہ کہہ دیا ہے، تو یہ پیغمبر کا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے یہ بتا دیا ہے، ایسا واقعہ یوں ہو جائے گا۔ تو اللہ سے براہ راست پیغمبروں والی بات کرنا یہ بند ہو گیا شعبہ، اس لیے اس شعبے سے ذرا گریز ہی کرو کہ نبی والا شعبہ اختیار کر لو، براہ راست اللہ سے پیغمبر کے حوالے کے بغیر، تو یہ شعبہ نہ اختیار کرو۔ اب آپ کے پاس سند کیا ہوگی؟ سند یہ ہوگی کہ آپ کے پاس جو ہے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پر اللہ تعالیٰ تک پہنچے گا، کعبہ پہنچنا ہے تو مدینہ کے ذریعے پہنچ، براہ راست نہ۔ مطلب یہ فقراء یوں بتاتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہو سکتا ہے کہ تمہیں اگر کوئی تھوڑا وقت ملے مدینہ سے ہو کے واپس آ جاؤ، مدینہ شریف سے کوئی خطرہ نہ ہو، یہ نہیں سکتے تھوڑا وقت ہو تو آپ خبر دی ہو کہ آپ مدینہ شریف گئے بغیر، تو پھر تمہارے لیے کوئی بہتری صورت خالی دونوں میں سے ایک کے پاس جگہ جانا ہو
تو پھر فقراء یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ کرتے ہو کیا؟ علماء پتہ کیا کہتے ہیں؟ ان سے بات کری کعبے کا کعبہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سوال کا جواب کیا ہوا کہ وہ رات تفریح کرو. اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وسیلے کے بغیر نہ سکتا. میرے وسیلہ پکڑو، کوئی وسیلہ پکڑو. وسیلہ کا مطلب بھی ہوتا ہے کوئی سبب تلاش کر. آپ بولتے جاؤ سوال تیز وقت ہے. جس کے دل میں جو سوال آتا بولے. کسی نے سنا کہ ابھی صرف مدینہ میں انہیں جانا چاہیے تو اس کی بہت ہی قیمت ہے. ہاں صرف مدینہ منانا کی بس تمیر کر جو نہیں ہے نا 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 نا. اگر کبھی ایسا اتفاق پڑ جائے کہ آپ کے پاس ٹائم گنجائش تھوڑی ہو کہ زندگی ختم ہونے لگی ہو، دونوں میں سے ایک جگہ جا سکتے ہو تو پھر مدینہ شریف جا کے زندگی ختم کرنا. اگر ایسا ہو ڈسکریمنیشن کا اگر وقت ہے، تمہارے پاس ٹائم ہو، پریفرنس اگر آپ کرو تو من ہے. یا ویسے بھی کی سفے کی پرابلم ٹائم کہیں اور جانا ہے. ایک ہی بات ہے نا، یہ زندگی کی بات ہے. ایک ہی پاس جانا ہے، ایک ہی جگہ جانا ہے تو یہ ٹھیک ہے. پریفرنس کی بات نہیں ہے. پریفرنس کی بات یہ ہے کہ اللہ کو ہر حال ہے، اللہ حی قیوم ہے، اللہ پیغمبر ساز ہے. اچھا پیغمبر جو ہے یہ حق نما ہوتا ہے اور اللہ جو ہوتا ہے پیغمبر ساز ہوتا ہے. بڑا فرق ہے نا. حق نما ہونا ہے تو بھائی اشارہ حق کی طرف کر سکتا ہے پیغمبر، اور پیغمبروں کو تو بنانے والا ہے اللہ. شبہ اور ہے. اس لیے کبھی یہ نہ کہنا کہ بھائی اس میں کیا بات ہے. تو یہ جو کرتے ہیں یہ محبت سے کرتے ہیں کہ چلو اللہ کو بھی ادھر سے محبت ہے، ہمیں بھی ادھر سے محبت ہے، اس لیے ہم کر لیتے ہیں. ورنہ کہیں پریفرنس میں نہ آ جائے بات. اللہ کا مقام اللہ کو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انہیں. وہ موٹی موٹی باتیں یاد رکھنے والی ہے، وہ باقی رہنے والا اللہ ہے جو ہر آغاز سے پہلے ہے، ہر انجام کے بعد ہے. اس کا نہ کوئی برابر ہے، نہ ثانی ہے، نہ برابر ہونے کا امکان ہے. مالک ہے، حی و قیوم ہے، مطلق ہے، اس کا بالکل لا ثانی اپنی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیغمبروں میں لا ثانی ہے. اور اللہ کے محبوب ہے، مخلوق ہے. کیا ہے؟ مخلوق. خالق اور ہے، مخلوق اور ہے. مخلوق کا یوم پیدائش ہے، یوم وصال ہے. خالق کا یوم پیدائش ہی نہیں ہے، یوم وصال ہی نہیں ہے. ادھر بھی انفینٹی ہے، ادھر بھی انفینٹ ہے، دونوں طرف. ہر آغاز سے پہلے ہے، ہر انجام کے بعد ہے. اور جو پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہمیں وہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ میں انسان ہوں، انا بشر ہوں مثلکم، تمہاری طرح کچھ پرورش ہوتی ہے. اور دیکھو میں سجدہ کر رہا ہوں اللہ کو. اگر میں سجدہ نہ کرتا تو تم مجھے سجدہ کرتے. میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں، لہٰذا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں مسجود تمہارا نہیں. میں خود اپنا مسجود تلاش کیا ہوا ہے. وہ جو میرا مسجود ہے تمہارا بھی وہی مسجود ہے. سجدہ کرو تو اس کو کرو جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں. یہ اطاعت حضور جو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سجدہ کیا وہاں تم سجدہ کرو. اور آپ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میری قبر کو تم کوئی میرے لیے کوئی پرستش کا ذریعہ بنا دو. آپ نے یہ نہیں فرمایا. اور قبر راز ہی ہوتا ہے برداشت نہیں. بعض دلوں کی ایک کہانی ہوتی ہے، دلوں میں تو پھر مثال ہمیشہ کے لیے ہوتا. تو پیغمبر کا مقام دیا ہے، اللہ کا مقام وہ ہے، بولا فانی حی قیوم قدیم. اور انسان کا مقام حادث، آغاز، انجام، موجود، اور اللہ کے فضل کی وجہ سے ہمیشہ رہنے والے. پریفرنس نہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح پکارنا چاہیے. اور نہیں، دونوں مقام پر دعا کیا ہونا چاہیے. ایک کو دوسرے کی محبت ہو، ادھر جا کو ادھر کی محبت ہے. تو آپ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کہ خدا کا راستہ دکھا. سان سی بات ہے.
سیدھا راستہ ہمیں دکھاؤ عطا فرماؤ کہ رب کا صحیح راستہ کیا ہے، کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے اس راستے پر چلنے کے لیے، کوئی فارمولہ بنا دیں گے آپ کو؟ فارمولہ تو آزادی بنا دیتے ہیں، جس کی آنکھ میں آنسو آ گیا فارمولہ تو مل گیا اس کو. تو یہی راستہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہی راستہ. اس راستے پر جو ہے وہ سر جھکا کے چلو، اشک بہا کے چلو، بس اللہ کا راستہ یہی ہے.